عالمی شورا لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی بدعت خبیثہ ہے جو امت کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ فائدہ: جاننے والے جانتے ہیں کہ جب تینوں حضرات موجود تھے تو امارت اور فیصل کی خدمات 20 سال سے مولانا محمد سعد صاحب ہی انجام دیتے آ رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں سے دونوں مرحومین مطمئن اور خوش تھے۔ مولانا محمد سعد صاحب پر اعتراض کا حق صرف وہی دونوں مرحومین مولانا اظہار الحسن اور مولانا زبیر الحسن صاحب رکھتے تھے، مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں بزرگ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ مولانا محمد سعد صاحب اور ان کی خدمات سے مطمئن اور خوش تھے۔ علماء کرام سے التماس: ہم تمام علماء کرام سے ملتمس ہے کہ اس شرعی مسئلے پر جذباتی نہ بنیں، حقائق اور دلائل کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نمبر 2، کیا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کی روح سے کسی اور کو اس بات کا استحقاق پہنچتا ہے کہ وہ عالمی یا مقامی شورا مقرر کر سکے؟ نمبر 3، مولانا محمد سعد صاحب کا وجود حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب شدہ جماعت کی آخری کڑی ہے۔ جب تک مولانا سعد صاحب حیات ہیں کسی شورا اور کسی امیر کے تقرر کی شرعی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا یہ بیان دنیا بھر کے علماء اور خاص کر تبلیغی ساتھیوں کے اطمینان کے لیے ہے، تاکہ وہ دل جمعی اور شرح صدر کے ساتھ مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کے تحت دعوتی کام پر جمے رہیں اور خوب قربانی سے چلتے رہیں۔ فائدہ: تبلیغی عوام سے گزارش ہے کہ ان اختلافی مسائل میں ہرگز نہ پڑیں، 100% نظام الدین مرکز سے جڑے رہیں اور اطاعت کریں۔ اگر کوئی ان مسائل میں الجھانے کی کوشش کرے تو ان سے کہیں کہ بھائی مرکز نظام الدین جاؤ اور وہاں بزرگوں سے بات کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ مولانا احمد لاٹ صاحب سے چند سوالات۔ نمبر 1، شورائیت والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی حسرت کو دہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی کام کو شورا کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ جواب: مولانا احمد لاٹ صاحب، دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب امیر تھے، ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب بھی امیر تھے۔ نمبر 2، مولانا احمد لاٹ صاحب، کیا آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے قائل ہیں یا انکاری؟ اگر آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے انکاری ہیں تو پھر آپ کی زبان کو جنبش کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں ان بزرگوں کی امارت پر اعتراض نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ان دونوں بزرگوں کی امارت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مولانا سعد صاحب کی امارت پر یہ اعتراض اور شور شرابہ کیوں؟ نمبر 4، کیا تبلیغی محنت کے دھارے کو ما انا علیہ و اصحابی کی سمت موڑنا اور محنت کو اس نہج پر لانے کی مساعی اور کوشش کرنا مستحسن اور جائز ہے یا پھر غیر درست اور ناجائز اور بدعت ہے؟ نمبر 5، دعوتی کام کرنے کے لیے اکابرین اور اسلاف کی ترجیحات کو سامنے رکھیں یا سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کو اپنایا جائے؟ نمبر 6، اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف میں کون کون شامل ہے؟ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب